بڑی ہم نے ویسے کرکٹ کی بات کی پچھلے گھنٹے میں، لیکن اب ذرا کچھ ایک اور ذرا مور سیریس آئی وڈ سے، چونکہ مارچ کا مہینہ ہے اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ خواتین ججز کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور ہمارے یہاں خواتین آبادی کا نصف ہیں، لیکن نظام عدل میں ان کی نمائندگی حقیقتاً آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ یورپین ممالک کی بات کی جائے تو وہاں خواتین ججز اور میجسٹریٹس کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ پاکستان میں صرف ایک خاتون سیدہ طاہرہ صفدر ایسی ہیں جو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے عہدے تک پہنچی، جبکہ خاتون عائشہ ملک پہلی خاتون ہیں جو سپریم کورٹ کی جج بنی ہیں۔ اس پہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے نا کیا کیا معاملات ہوئے تھے، وہ بھی آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں کیا ہوا ہما؟ جی، خیبر پختونخوا میں گزشتہ آپ کو بتا دیں کہ نصف صدی میں، یعنی مطلب 50 ایئرز میں صرف 3 خواتین ہائی کورٹ کی جج بنی ہیں، اور دلیل دی جاتی ہے کہ قانون خواتین کے ججز بننے کے راستے میں حائل نہیں، اور خواتین کی اکثریت کو جو ہے بیسکلی وکالت کی طرف نہیں آتی، تو بیسکلی یہ بھی خواتین کی اپنا قصور ہے کہ وہ آتی نہیں ہے تو وہ کیسے بنیں گی۔ معاملہ جو بھی ہے، عدالتوں میں خواتین ججز کی تعداد جو ہے وہ بڑھنا اب ناگزیر ہو چکا ہے، اور بار ایسوسی ایشنز کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بارز میں خواتین کی نمائندگی جو ہے اس کو بڑھائیں، تاکہ اعلیٰ عدالتوں میں ججز کی تعیناتی کے مواقع جو ہیں وہ بڑھ سکے فار ویمن۔ اسی پہ بات کرتے ہیں۔ سابق جج لاہور ہائی کورٹ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناصرہ صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے نظام عدل میں خواتین ججز کی تعداد ابھی ہم بتا رہے تھے کہ کتنی کم ہے، یہ تناسب عالمی معیار سے بہت پیچھے ہے، یہ توازن چونکہ نہیں ہے، اس سے نظام عدل پر آپ سمجھتی ہیں فرق پڑ سکتا ہے یا پڑتا ہے؟ آپ نے صحیح فرمایا کہ یہاں اعلیٰ عدلیہ میں تو خواتین کی تعداد بہت کم ہے، لیکن آپ یہ ضرور جان لیجئے گا کہ 1962 کے بعد جب مسلم فیملی لاز آرڈیننس اور فیملی کورٹس ایکٹ جو تھا وہ قوانین جو تھے وہ بنے، اس کے بعد ہر ضلع میں 2 کم سے کم خواتین ججز ہیں جو عورتوں کے مسائل میں ان کی عدل گستری کرتی ہیں اور فیصلے بھی دیتی ہیں، اور خواتین کو اس لحاظ سے تو بہت آسانی ہو گئی ہے کہ ہر ضلع میں وہ اپنے قریب ترین عالی عدالت میں جا کے اپنے مسائل جو ہیں ان کے لیے داد رسی مل سکتی ہے۔ اچھا، یہ ضرور بتائیے گا کہ پاکستان میں ہر سطح کی عدالتوں میں خواتین ججز کی تعداد کم ہے اور ہمیں نظر آتی ہے، اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ خواتین کا اس طرف رجحان نہیں ہے، یا رکاوٹیں اتنی ہوتی ہیں کہ اس پوزیشن تک وہ پہنچنا مشکل ہے؟ کیا چیز آئیڈینٹیفائی کریں گی آپ؟ خواتین کی جج بننے کی جو پہلے تھی نا صورتحال، وہ یہ تھی کہ ہمیشہ مردوں نے قانون اور وکالت اور عدالت کو اپنی اجارہ داری میں رکھا، اور 1970 سے پہلے تو یہاں خاتون کو لاء کی ڈگری بھی نہیں ملتی تھی، لیکن یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ میں ہارورڈ گئی ہوں 1986 میں، تو مجھے پتہ لگا کہ ہارورڈ میں کوئی استاد نہیں تھی قانون کے شعبے میں جو ہو عورت، اور وہاں پہ بھی عورتوں کو داخلہ جا کے کہیں 1970 کی دہائی میں ہی ملنا شروع ہوا قانون کے شعبے میں۔ جون بیڈر گنزبرگ بہت مشہور امریکن جسٹس تھیں ان کی عدالت کی، اس کو بھی کولمبیا جا کے ڈگری لینی پڑی کیونکہ ہارورڈ میں رہتے تھے وہ لوگ، اور اس کو وہاں پہ داخلہ نہیں ملا، نہ اس کو کسی وکالت کی فرم میں جگہ ملتی تھی۔ لیکن اب تبدیلی آ گئی ہے، 3 وہاں پہ جج رہ چکی ہیں خواتین۔ ہمارے بھی یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ پہلی دفعہ ایک خاتون جج عائشہ ملک جو ہے وہ ہمارے سپریم کورٹ میں اس وقت موجود ہیں، اور بے نظیر بھٹو کی جب یہاں آئی تھی حکومت تو 5 جج بنے تھے 3 صوبوں میں، اور بلوچستان میں بعد میں ایک خاتون جج بنی، وہ چیف جسٹس وہاں کی رہی ہے۔ اچھا، ایک بات آپ کے تجربے سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جب خواتین جج بن بھی جاتی ہیں، اس کے بعد کیا یہ بات صحیح ہے کہ انہیں وہ امپورٹنس یا وہ مقام نہیں ملتا جو اس شعبے سے مطابقت یا ان کے عہدے سے مطابقت رکھتا ہے، یا ان کے مقام کی ضرورت ہے؟ دیگر ججز، وکلاء، سائلین وغیرہ ٹریٹ صحیح کرتے ہیں خواتین ججز کو؟ آپ کا تجربہ کیسا رہا ہے اس سلسلے میں؟
جہاں پہ یہ عائلی عدالتیں ہیں یعنی کہ جس میں چھوٹے چھوٹے مقدمے جاتے ہیں خواتین کے، وہاں تو خواتین جب بنی جج تو ان کو بہت ہراساں کیا جاتا تھا اور مرد کہتے تھے جی آپ یہاں عدالت میں کیا کر رہی ہیں، آپ گھر رہے۔ لیکن جو اعلیٰ عدالتوں میں آئی تھیں 5 ججز اور اب جو عائشہ ملک ہے سپریم کورٹ میں، میرا خیال ہے ان کی طرف یہ امتیازی سلوک نہیں ہوتا۔ وہاں عام طور پہ لوگ ان کے ساتھ بہت عزت سے بات کرتے ہیں، اور میں تو خیر کافی بڑی عمر میں بنی تھی ہائی کورٹ کی جج، تو میرے ساتھ تو کبھی کسی نے نہ کبھی گستاخی کی ہے، نہ کبھی یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ جسٹس ناصرہ جاوید ہم سے بات کرنے کا، اور آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے بڑی اچھی طرح پوائنٹ آؤٹ کی کہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔